وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ جل شانہ کی انعامات اور احسانات ہمارے اوپر انتہائی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے ان کو۔ لیکن بڑے بڑے انعامات احسانات، ایک دین اسلام ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اس اللہ تعالیٰ کی احسان و انعام پر ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ جس وقت ہم اپنے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرمایا کرتے تھے، اس وقت کفار کے، ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی بھی، مجوسیوں کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اور اسلام وہ دولت ہے جس کے بدلے میں ساری دنیا کو سونے سے بھرا دیا جائے پھر بھی اس کی قیمت وہ نہیں بن سکتی۔ جیسے قرآن کریم میں ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص اتنا زیادہ سونا لائے، اس وقت کسی کے ساتھ ایک ماشا برابر بھی نہیں ہوگا، بالفرض اتنا سونا لائے، اتنا کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ فضاؤں سے بھر جائے، اور اس کے مثل اتنا اور بھی وہ لائے اور وہ دے دے، اس کے مقابلہ میں اسلام وہ مانگے، اس کو نہیں دیا جائے گا اسلام، اور اس سے یہ بدلہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں مفت میں عطا فرمایا، بغیر قربانی کے عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ آج کے دن عیسائیوں کے عید کے دن ہے، ان کی 25 دسمبر میں وہ اپنا میلہ مناتے ہیں، اور جس کو عبادت کے نام دیتے ہیں، انتہائی زیادہ گمراہی اور بے حیائی، انتہائی زیادہ بے شرمی میں، اللہ کی نافرمانی میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت فرمایا، اور اسی طرح یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے خاتمہ ختم نبوت کی عقیدت کے ساتھ فرما دے۔ تو ہمارے حضرات بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان کی یہ معاملہ کس طرح شروع ہوا۔ ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ جل شانہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے،
5-6 جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہے ان میں وہ بھی داخل ہے. نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. نبی و رسول میں یہ فرق ہے کہ ہر رسول نبی تو ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا لازمی نہیں. رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کو نئی شریعت بھی مل چکا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ جل شانہ انجیل کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی نبی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسول بھی ہے. نبی ہو رسول ہو دونوں کے دونوں معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ جل شانہ ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جائے گا، کوئی دیر اس میں نہیں لگے گا. حضرت بی مریم علیہ السلام انتہائی زیادہ عابدہ عورت تھی، انتہائی زیادہ، حتیٰ کہ بیت المقدس میں، اس مسجد بیت المقدس میں اس کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر تھی، وہاں عبادت فرماتے تھے. ایک مرتبہ غسل کی خاطر اس اپنے گھر کی مشرقی جانب، قرآن کریم میں واقعہ ہے، مشرقی جانب تشریف لے گئے غسل کے لیے. غسل فرما رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام ایک نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں وہاں پہنچے اور حضرت بی مریم گھبرا گئی. اور قرآن کریم میں واقعہ ذکر ہے، فرمائی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے کہ آپ مجھ سے دور ہو جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے بچہ دے دوں. حضرت بی مریم نے جواب میں فرمائی کہ بچہ کے 2 طریقے ہیں پیدا ہونے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ شادی کرے عورت، دوسرا طریقہ یہ کہ زنا، بدکاری. میں نے تو شادی نہیں کی اور بدکار عورت بھی نہیں ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر شوہر کے بچہ دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلہ کو فرمایا ہے اور یہ ہو جائے گا یہ فیصلہ. چنانچہ حضرت بی مریم کو اس حمل ہو گئی اسی وقت، اور حمل کی احساس بھی نہیں ہوئے لیکن حاملہ ہوئے اور درد ذہ کے وقت پہنچے. اور حضرت بی مریم جا کے ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور وہاں یہ بات ان کے ذہن میں دوڑتی تھی کہ میں اپنے قوم کو پھر کیا کہوں، کاش کہ میں پیدا نہ ہوتا. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، آپ جا کے اس کو تسلی دے دیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس وقت اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا حضرت بی مریم کو کہ آپ اس کھجور کے تنہ کو ہلائے، اس بڑے درخت کو ہلائے، اور ادھر سے آپ کھجور گریں گے، وہ کھجور کھائے. اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ پیدا فرمایا اور اس چشمے سے پانی پیے. چنانچہ حضرت بی مریم نے اس کھجور کے تنے کو جب حرکت دیا تو ادھر سے کھجور کے دانے گر گئے. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے عطا کرنے والا، رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے لیے حرکت ضروری ہے، اعمال کا اختیار کرنا ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا لازمی ہے. اور حضرت بی مریم کو جب بچہ پیدا ہوئے اس کو ساتھ اٹھا کے وہاں پہنچے اپنے قوم کے پاس، اور قوم نے فوراً تہمت لگانا شروع کی. قوم نے کہا اے ہارون کی بہن
آپ نے تو ایک بہت ہی نامناسب حرکت کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے یہی سمجھا نعوذ باللہ یہ بدکاری کی وجہ ہے، اور حتیٰ کتابوں میں ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت بی مریم کو وہ رجم کرے، سنسار کرے۔ حضرت بی مریم نے اشارہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ بچپن میں ہے، ماں کی گود میں ہے، اشارہ کیا کہ آپ ان سے بات کریں۔ انہوں نے کہا ہم کیسے ایک بچے سے بات کریں جو کہ وہ گود میں ہے، جھولے میں ہے، اتنے چھوٹے بچے۔ اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شروع فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اپنے بیان کو شروع فرمایا تو ان کے بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یہ بری ہے اور یہ اس کی صفائی کی دلیل ہے، اور واقعی وہ زانی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند وقت رہے، اور جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موافق تھے، لیکن یہود اسی وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے، اور وقت کی بادشاہ کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تورات کے منکر ہے، تورات کو نہیں مانتا اور اس میں تبدیلی کرتا ہے۔ تو وقت کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو قتل کرے۔ چنانچہ ایک جماعت جا کے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر، اور ان میں سے ایک شخص داخل ہوا۔ داخل جب ہوا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور وہ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکا، اور لیکن اللہ جل شانہ اس دشمن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ شباہت ڈال دی۔ اس کی باقی جماعت اندر داخل ہو گئے، انہوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں، معاملہ ان پر مشتبہ ہوا۔ انہوں نے اپنے اس ساتھی کو پکڑا اور اسی کو انہوں نے قتل کیا، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ لیکن حقیقت میں وہ بھی حیران ہو گئے، اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارے ساتھی کدھر ہے؟ اگر یہ ہمارے ساتھی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے؟ بل رفع اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ ہمارے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی صفت عطا فرمایا۔ آخر زمانے میں مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کی ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام دمشق میں کی جامع مسجد میں ہوں گے فجر کی نماز پڑھانے کی ارادہ میں۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نیچے اتار دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور پھر بھی وہی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اسی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع السماء، آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور آسمان سے واپس نیچے آنا، یہ ہمارے عقائد میں داخل ہے، ہمارے یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد 300 سال گزرے۔ 300 سال گزرنے کے بعد پھر جو ان کے پادری تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیرت کے بنا پر، اس کے تعلیمات کی بنا پر ایک دن کیوں ہم مقرر نہ کریں، ایک دن مقرر کرے اور اسی کو پیدائش کے نام دے دے، اور پھر اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور سیرت اور تعلیمات کو اس میں بیان کرے۔ لیکن حقیقت میں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن معلوم نہیں تھے، تو انہوں نے یہی 25 دسمبر کا انہوں نے اعلان کیا کہ یہی دن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، جیسے کہ آج کل بھی عیسائی اسی کو سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ نہیں ہے۔
حقیقت میں اس نے اس نیت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، صفات کو، سیرت کو لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں گے اسی دن میں، تو اس طور پر انہوں نے اس جشن کو شروع کیا۔ غور کرنا، لیکن اس میں نوجوان طبقہ شریک نہیں ہوتے تھے، اس لیے نوجوان طبقہ اگر ادھر جاتے تو دیکھتے کہ وہ صرف ہی صرف ایسے خشک تقریریں ہیں، بیانات ہے، کوئی ہمارے شوق ادھر پورا نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس میں پھر کچھ ترمیم کرنا شروع کیا۔ ترمیم یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات و سیرت و شریعت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس میں گانے کی بھی مجلس ہو، تاکہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہو۔ چنانچہ انہوں نے گانے باجے کی بھی مجلسیں اس میں شروع کی۔ اس میں کچھ نہ کچھ وہ کامیاب ہو گئے، لیکن پھر بھی جو کامیابی وہ چاہتے تھے وہ کامیابی ان کو نہیں ملا۔ تو پھر انہوں نے ساتھ ساتھ اس میں رقص اور عورتوں کو بلانا اور بے حیائی کو اس میں شروع کیا انہوں نے، تاکہ یہ عورتیں آ جائیں، گانے باجے ہو اور یہ نوجوان طبقہ بھی آ جائے اور ہماری یہ مجلس و پروگرام کامیاب ہو جائے۔ ابتداءً انہوں نے اس لیے شروع کیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرے، تعلیمات کو، لیکن بالآخر وہ انتہائی زیادہ حرام کاری تک وہ پہنچے۔ جیسے کہ آج کے دن 25 دسمبر ہے اور وہی عیسائی جمع ہے، آپ دیکھیں کیا عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، صرف ہی صرف وہاں مرد و عورت کی مخلوق طریقے سے اپنے پروگرام کو مناتے ہیں، اور گانے باجے ہے اور بے حیائی کے اڈا ہے۔ وہ عبادت گاہیں ابھی بے حیائی کے اڈے بن گئے۔ تو یہ حقیقت ہے کرسمس کی اور 25 دسمبر ان کی عید کی۔ مسلمانوں نے کیا کیا، ان کے اندر بھی یہ مرض پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمایا ہے اس سے ہجری سن شروع ہے، 600 سال گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو۔ 600 ہجری میں پھر ایک مسلمان نے یہ دیکھا کہ عیسائی جیسے اکٹھے 25 دسمبر کو جمع ہوتے ہیں، تو آ جائے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن منائیں۔ اور انہوں نے کہا جیسے عیسائی ادھر خوشی مناتے ہیں ہم ادھر اپنا خوشی مناتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو پسند کر کے اس کی انتخاب کر کے اور اسی دن انہوں نے اپنا جشن شروع کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس دنیا سے پردہ ہو جانے کے بعد 90 سال تک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے دنیا میں، اور 90 سال تک 90 مرتبہ 12 ربیع الاول گزرے، لیکن کسی صحابی نے بھی اس طرح کے جشن نہیں بنایا۔ اس طرح ہمارے مسلمانوں بھی انہوں نے بھی ان کی نقش قدم اٹھا کر آج دیکھے جس جشن کو 12 ربیع الاول مناتے ہیں اس میں کہاں سے نمازیں ہے، وہ تو گانے ہی گانے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ آگے یہ کہاں تک پہنچے گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہوں، اب اس میں ذرہ برابر اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے اس مسلمان نے 600 ہجری میں اس حرکت کو کیا، آج کا کہاں تک وہ پہنچے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین کے معاملہ میں کچھ اضافہ کیا وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں۔ تو لہٰذا عیدیں وہی دو ہے، ان کے علاوہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی دین کوئی بھی عید نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کی دین ہے۔ اب آج کے دن
جو عیسائیوں نے جس دین کو اختیار کیا ہے، یہودیوں نے جس دین کو اختیار کیا ہے، ان کو دین نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ہی صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا فلن یقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج کے دن عیسائی وہ اسی خوشی میں، اپنے جشن کے خوشی میں وہ کیک کاٹتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے متعلق مسلمانوں کے لیے کیا ہدایت ہے کہ وہ ان کی اس خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، ان کو تحفہ و گفٹ دے سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کی اس رسم و رواج میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بات بالکل صاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی جس قوم کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دیا وہ انہی سے شمار ہوگا۔ لہٰذا جو مسلمان ان کے ساتھ اس دن کی خوشی میں، ان کی خوشی میں شریک ہوا کہ وہ خوشی منا رہے ہیں، وہ کیک کاٹ رہے ہیں، مسلمان اس کے ساتھ شریک ہوا، تو مسلمان کا پھر حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہاں تک کہ حضرات نے ایک فقہ مالکی کے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں اس وقت اگرچہ یہ کیک نہیں تھے لیکن اس کے نظیر و مثل ملتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص کافر کی خوشی میں شریک ہو کر ایک تربوز وہ کاٹتا ہے ان کی خوشی میں، فرمایا یہ ایک کفری عمل ہے، ایک شرکی عمل ہے۔ ایسے دن میں مسلمان اگر عیسائی کو ایک تحفہ دیتا ہے، یہ بھی ایک کفر کی تحفہ ہے، ایک کفری کام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات صرف ہی صرف اپنے مطالعے سے، اردو انگریزی کے مطالعے سے، دینی کتب تفاسیر کے مطالعے سے، پھر معلوم نہیں نام تو دین کا ہے اور وہ کتاب کس نے لکھی ہے، تو ایسی کتابوں کو اپنے اعتماد سے وہ مطالعے کرتے ہیں کسی عالم دین کی مشورہ کے بغیر، تو وہ انتہائی زیادہ گمراہی تک جا کے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے بھی دین تو ان کی دین تو بھی آسمانی دین ہے، کتاب آسمانی کتاب ہے، وہ کیسے مسلمان نہیں؟ عیسائیوں کی بھی جو کتاب ہے وہ تو بھی آسمانی کتاب ہے، وہ کیسے مسلمان نہیں؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے، انتہائی زیادہ ان کی کفر میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ان کے ابھی دین نہیں رہے، ان کی جو کتاب ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، وہ واقعی دونوں کتاب تھے، اپنے وقت میں قابل عمل تھے، اور وہ انبیاء علیہ السلام ابھی بھی ہمارے ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول و نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی نبی و رسول ہے، لیکن ان کی جو شریعت تھی اب وہ شریعت قابل عمل نہیں، اب وہ شریعت قابل عمل ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، وہی قابل عمل ہے۔ تو لہٰذا اس غلطی سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، اور کفار کی خوشی میں ہمیں شریک نہ ہونا چاہیے۔ اور اس دن وہ اگر کیک دے دے اور کوئی چیز دے دے تو اس کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جس نے قبول کیا تو اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، حالانکہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے سب کے خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اچھا